السلام علیکم۔ آج میں خلافت عباسیہ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک ہے خلافت عباسیہ کی اہم خصوصیات۔ خلافت عباسیہ کے جن اہم نکات پہ میں بات کروں گی ان میں شامل ہیں اسلامی اخوت اور ملی وحدت کا تصور، خلافت کا روحانی تصور، ایرانی اثرات، مذہبی تقدس، موروثی خلافت، یکجہتی کا احساس، مخلوط کلچر یعنی مکس کلچر، ملا جلا کلچر، عجم میں علوم دین کی اشاعت، نظام حکومت میں عجمی روایات، اور وسیع المشربی کا دورہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کی اہم خصوصیات میں سے جو پہلی خصوصیت ہے اسلامی اخوت اور ملی وحدت کا تصور کس طرح بنو عباس میں پیدا ہوا۔ بنو امیہ کی خلافت فکر و عمل دونوں لحاظ سے خالص عربی تھی۔ عرب قوم کی مختلف قبائل اور گروہ اس کی اصل قوت اور پشت پناہ رہے۔ عہد بنو امیہ کی تہذیبی روایات، علمی خدمات، فکری رجحانات، سیاسی طرز عمل، تمدن و معاشرت حتیٰ کہ زبان تک عربی تھی۔ اسلامی خلافت کے مختلف مقبوضہ علاقوں میں عربی کے علاوہ جو دیگر اقوام آباد تھیں اور حلقۂ بگوش اسلام ہو چکی تھیں، ان کو بنو امیہ کے نظام حکومت میں کوئی خاص دخل نہ تھا۔ خلفاء مقامی آبادی اور غیر عرب طبقات سے میل جول کے قائل نہ تھے۔ اس طرز عمل کے فوائد بھی ظاہر ہوئے، چنانچہ افریقہ عربی الاصل نہ ہونے کے باوجود عرب قومیت کا علمبردار اور حصہ بن گیا اور عام لوگوں کی زبان تک عربی ہو گئی۔ مثلاً موجودہ الجزائر، سوڈان، مصر، لیبیا وغیرہ سب عرب علاقے میں شمار ہوتے ہیں، لیکن عجم جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ رہا۔ ایران و خراساں اور وسط ایشیا کے دیگر علاقے اپنے قوم پرستانہ رجحانات کی بنا پر اموی خلافت کے اندر جذب نہ ہو سکے۔ بالآخر یہاں کے لوگوں نے بنو امیہ کے خلاف تحریک میں زوردار حصہ لے کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ عباسی خلفاء چونکہ اجمیوں یعنی کہ ایرانی و خراسانی اور امت کے دیگر غیر عرب طبقات کی تائید اور حمایت میں برسر اقتدار آئے تھے، اس لیے عباسیوں نے اموی حکمت عملی ترک کر کے بین الاقوامی اسلامی خلافت کی بنیاد رکھی۔ عربوں کے علاوہ امت کے مختلف طبقات کو حکومت میں شرکت کے مواقع فراہم کیے۔ فوج میں عربوں کے علاوہ خراسانیوں اور ترکیوں کو بھرتی کیا گیا، انہیں مختلف حکومتی مناصب پر فائز کیا گیا اور ان سے مشاورت کی طرح بنیاد رکھی گئی۔ ایرانی زبان و تمدن اور معاشرت کو رواج ملا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت کے مختلف طبقات میں اجتماعیت اور وحدت کا تصور اجاگر ہوا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق درست تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نظام خلافت میں امت کے سبھی طبقات ایرانی، خراسانی، تورانی اور عربی شریک تھے۔ الفخری کے بقول یہ ایک عظیم الشان حکومت تھی۔ اس کی عالمگیر سیاست کا امتزاج مذہب و ملوکیت دونوں سے تھا۔ نیک اور اچھے افراد اس کی اطاعت، اس کی دین پرستی اور منصب نوازی کی وجہ سے کرتے تھے، اور باقی لوگ اس کی ہیبت و جلال اور اپنے لالچ کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اخوت و مساوات اور اسلامی برادری اور بھائی چارے کے اصول کا اطلاق دراصل ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی تھی جس نے عباسی خلافت کی بنیاد اجتماعیت اور وحدت امت کے اصولوں پر رکھی تھی۔ نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے خلافت کا روحانی تصور۔ عباسی خلافت ایران اور ایرانیت کا مجسمہ بن گئی۔ حکومت کا نظام ایرانی قالب میں ڈھلا۔ وزیر کا عہدہ جو خالص ایرانی ایجاد ہے، اسی دور میں بڑی شان کا حامل تھا۔ اس طرح ساسانیوں کے شاہی تصورات نے نئے قالب میں جنم لیا۔ ساسانی حکمران اپنے آپ کو زمین پر خدا کا سایہ سمجھتے تھے اور ایرانی قوم میں بادشاہ پرستی رچ بس چکی تھی۔ چنانچہ ابو جعفر المنصور کا یہ اعلان کہ حکمرانوں کے خدا داد حق بادشاہی کا ایک دوسرا روپ تھا، مامور من اللہ کا تصور نہ صرف یہ کہ سامانی طرز بادشاہت کے قریب تھا بلکہ
شیعوں کا تصور امامت کے بھی تقریباً مطابق تھا۔ اس کے بعد ہے ایرانی اثرات۔ نظام حکومت میں نظریہ حق آسمانی اور منصب و زراعت کو رائج کرنے کے علاوہ طرز معیشت اور تہذیب و تمدن کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دربار داری اور اس کے لوازمات سب کے سب ایرانی طریقے کے طور پہ تھے۔ دربار میں ہیبت و جلال کا تصور دینے کے لیے ایسے ہی کھلی شمشیریں لیے ذاتی محافظین ہر وقت موجود رہتے تھے۔ امرائے سلطنت نے ایرانی لباس اور رسم و رواج اختیار کیے۔ لمبی ایرانی ٹوپی نے کلا اور دستار کی جگہ لے لی۔ ایرانی زبان کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ عربی و اسلامی علوم جن کی بنو امیہ کے دور میں خوب آبپاری ہوئی تھی کے ساتھ ساتھ اب فلسفہ و سائنس اور حکمت کے میدان میں خوب کام ہوا۔ لاطینی سے کتب کے تراجم کیے گئے۔ ایرانی اثرات کے تحت معاشرہ میں مختلف علمی رجحانات اور غیر اسلامی تصورات اور فنون نے جنم لیا۔ پھر اس کے بعد ہے مذہبی تقدس۔ اموی خلفاء اور اموی خلافت نے اگرچہ اسلامی آئین و قوانین کی پاسداری کی لیکن انہوں نے اپنی خلافت کے لیے مذہبی تقدس کا لبادہ نہ اوڑھا اور کبھی بھی مذہبی قیادت کا دعویٰ نہ کیا۔ برخلاف اس کے بنو عباس نے اپنی خلافت کو مذہبی تقدس کا درجہ دیا اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مامور من اللہ ہیں، کہ اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں، مقرر ہیں، اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے خلافت پر صرف انہی کا حق ہے، لہٰذا سیاسی حکمرانی کی ساتھ ساتھ وہ امامت کے اہل بھی ہیں۔ چنانچہ اس تصور کو تقویت دینے کے لیے خلیفہ خاص مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روائے مبارک زیب تن کرتے تاکہ لوگ اسے پیغمبر اسلام کا قائم مقام سمجھ سکیں۔ زندگی کے مختلف طبقات کے نمائندہ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس تصور کو قبول کر لیا۔ یہ نظریہ غیر متنازع طور پر بنو عباس کے آخری خلیفہ تک پوری طرح سے کار فرما رہا اور دور زوال میں قائم شدہ خود مختار حکمرانوں کو اپنے لیے آئینی جواز پیدا کرنے کے لیے سند خلافت حاصل کرنا پڑتی، جس کی عدم موجودگی میں لوگ اسے جائز حکمران تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ پھر نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے موروثی خلافت۔ خلافت اسلامیہ یعنی کہ خلافت راشدہ کی بنیاد اصول شرعیت پر مبنی تھی جس میں امت کے سبھی طبقوں کی شرکت کا جواز تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے خلافت اپنے خاندان میں محدود کر لی۔ عباسیوں نے امویوں کے اس طریقے کی مخالفت کر کے خلافت کو عوامی شورائی اور اعلیٰ مناہج النبوت پر قائم کرنے کا نعرہ دے کر اپنی تحریک اٹھائی، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ شروع دن سے ہی اس تحریک کے دوران خلافت آل محمد اہل بیت کی تخصیص کر کے خلافت کو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹا دینے کا تصور بھی دیا جاتا رہا تاکہ کامیابی کے بعد وہ مقاصد اور بلند بانگ دعویٰ سدا ثابت ہوئے، اور عباسیوں نے بھی بنو ہاشم کے نام پر خلافت اپنے خاندان میں محدود کر کے اسے موروثی حیثیت دی۔ اگرچہ یہ طریقہ کار اس دور کے رجحانات اور عوامی خواہشات کے مطابق تھا اور عوام الناس بھی اس کے ان نظریات کو سچے دل سے مان چکے تھے، لیکن اصولاً خلافت کا شرعی اور غیر موروثی ہونا ایک دینی تقاضا تھا۔ ممکن ہے کہ اس دور میں عوامی اور انتخابی خلافت کا قیام عملاً ممکن نہ ہو، اس لیے قانونی ماہرین اور عوام خاص نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ تصور خلافت قبول کر لیا۔ اس کا ثبوت خلافت عباسیہ کے دور زوال سے ظاہر ہے، اور اس کے باوجود ظروف الزوال کے عوام کی وفاداریاں خلفائے بنو عباس سے متنازل نہ ہو سکیں، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ خلافت بنو عباس کو ہر دور میں عوامی تائید و حمایت حاصل رہی۔ پھر اس کے بعد ہے میرا پوائنٹ یکجہتی کا احساس۔ اموی خلافت کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ عربوں کو حکومتی انتظام و انصرام اور سیاسی فوجی حکمت عملیوں کی تشکیل میں فوقیت حاصل رہی۔ مفتوحہ علاقوں کے دیگر نو مسلم عوام کو حکومت میں شرکت کے مواقع بہت کم فراہم کیے جاتے، جس کی وجہ سے خلافت
زندگی کے ہر میدان اور شعبہ میں عربی رنگ میں رنگی رہی۔ اس سے جہاں مسلم معاشرہ کی ابتدائی سادگی اور اسلامی شعائر اور روایات کی پاسداری، دین سے وابستگی، راسخ العقیدگی، اسلامی علوم اور عربی زبان کو تحفظ و فروغ حاصل ہوا، وہاں اس کے بعد نقصانات بھی ہوئے۔ مثلاً اولاً ایرانیوں اور خراسانیوں نے عرب غلبہ کے خلاف اپنے قوم پرستانہ اور شاہ پرستی کی نظریات اور جذبات کے تحت شعوبی تحریک یعنی قوم پرستی کی تحریک کو جنم دیا۔ دوم، سوسائٹی کے مختلف طبقات مثلاً موالی اور نو مسلم لوگ جن کی خلافت دین سے وفاداریاں تو بدستور رہیں لیکن ان سے اموی حکومت کی وفاداری و اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا، لہٰذا انہیں جوں ہی موقع ملا انہوں نے عباسیوں کی تحریک کو سہارا دے کر اموی خلافت کے اختتام کو یقینی بنا دیا۔ صرف عربوں میں اعتماد کی حکمت عملی ممکن ہے کہ بنو امیہ کی سیاسی ضرورت ہو، کیونکہ اجمی عناصر ابتدائی دور سے ہی اسلامی ریاست و خلافت کے خلاف سازشیں اور مختلف مخالفتوں کا جال بچھانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایرانیوں اور خراسانیوں پر خلفائے بنو امیہ کا اعتماد قائم نہ ہو سکا اور خلفائے بنو امیہ اجمیوں کی مسلسل سازشوں کی وجہ سے ان پر اعتماد نہ کر سکے اور دونوں گروہوں کے درمیان اعتماد باہمی پیدا نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس حکومت میں غیر عربی عربوں کی شمولیت نے اجمیوں کو احساس محرومی کا قائل کر دیا۔ اس کے بعد ہے مخلوط کلچر۔ عباسی خلافت میں ایرانی و خراسانی عنصر غالب رہا اور بعد ازاں ترکوں نے بغداد اور سامراء کے تمدن پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس طرح عباسی حکومت میں اسلام کی بنیادی نظریات کو قائم رکھتے ہوئے مختلف عناصر پر مشتمل ایک مخلوط کلچر وجود میں آیا۔ اس نئے کلچر میں شامل عناصر میں بھی کھینچا تانی ہوتی رہی اور رفتہ رفتہ نوبت جہاں تک پہنچی کہ سلاطین اسلام ساسانی اور سامانی حکومتوں کی عظمت کو اجاگر کرنے والے ادب کو فروغ دیتے رہے، گویا ابتدائی اسلامی معاشرے کا رنگ پھیلا ہوا تھا وہ پھیکا ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے عجم میں علوم دین کی اشاعت۔ عباسی حکومت میں مختلف عناصر کی شرکت نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ ایک طرف فردوسی جیسے شعراء شاہ نامہ عجم کی تخلیق کرتے تھے اور دوسری طرف سمرقند و بخارا اور غزنی قرآن و سنت کی اشاعت کے مرکز بنے رہے۔ پھر اس کے بعد میرا پوائنٹ ہے وسیع المشربی کا دورہ۔ عباسی معاشرہ یونانی فلسفے کی اشاعت سے متاثر ہوا اور معتزلہ جیسے فرقے پیدا ہوئے۔ دوسری طرف مجوسی عناصر نے اپنے نظریات کا پرچار کیا اور اپنی قدیم رسوم کو فروغ دیا۔ ترک آئے تو وہ حکومت کے زور سے عباسی معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ مغربی علاقوں میں شمالی افریقہ کے بربر روایات بھی کسی حد تک اثر انداز ہوئیں اور اسلامی معاشرے میں مختلف فکر کے لوگوں نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس میں تمام دنیا کے لوگ اپنے آبائی تصورات کو کسی حد تک اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بھی اس معاشرے کا حصہ بن سکتے تھے۔ بالخصوص صوفیاء کرام نے تبلیغ اسلام کے لیے بہت سی مقامی رسوم کو اسلام کے رنگ میں رنگ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے نظام حکومت میں اجمی روایات۔ عباسی خلافت کا قیام ہی خراسانیوں اور ایرانیوں کے عربوں کے خلاف انتقامی جذبات کی وجہ سے ہی عمل میں آیا تھا۔ اس بنو عباس نے جو نظام حکومت قائم کیا ان کے اجمی مشیروں نے اس میں بہت سے ایسے عناصر جو ایران کے ساسانی نظام حکومت میں اہمیت رکھتے تھے یہاں بھی رائج کروائے، مثلاً وزارت کا عہدہ اور اس کے غیر معمولی اختیارات اور ذمہ داریاں، اور آخری دور میں امیر الامراء کا عہدہ جو عملاً تمام اختیارات کا مالک تھا، قدیم ایرانی روایات میں سے ہی لیے گئے۔ برامگاہ کا دور اقتدار اجمی روایات کو رائج کرنے کا دور تھا جن کے بعد کے ادوار میں ترکوں نے اپنے اندر اس کو ڈھال لیا۔